بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ صدق اللہ مولانا العلی۔ جہاں تک جو جس طرح شہادت امام عالی مقام اور شہدائے کربلا عموماً بیان ہوتی ہے، وہ آپ کے ذوق کے مطابق، شوق کے مطابق یقیناً علماء کرام نے بیان فرمائی ہوگی۔ اس طرز پر یا اس رنگ میں عرض نہیں کر سکتا۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم فرقان حمید کے پڑھنے سے اور تلاوت پاک کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قانون فطرت اور عادت الہیہ یہی چلی آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ جس کو کوئی بلند مقام، بلند مرتبہ اور بہت بڑی شان عطا فرمانا چاہتا ہے تو پہلے اس کو امتحان میں ڈالتا ہے، ابتلا اور امتحان اس کا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ابتلا و امتحان میں کامیاب ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مرتبہ بلند اور شان عظیم عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا، الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگ گمان کرتے ہیں یہ کہ آمنا کہنا ہی کافی ہے اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم مومن ہیں، ایمان لائے ہیں، ایماندار ہیں، بس اتنا کہہ لینا ہی کافی ہے؟ فرمایا نہیں، اگر کسی کا خیال ہو کہ ایماندار ہونے کا دعویٰ ہی کافی ہے اور آمنا کہہ لینا ہی کافی ہے تو محض اس کا یہ گمان ہے، یہ اس کا خیال ہے اور یہ اس کا گمان ہے۔ کیا ہم اس کو آزمائیں گے نہیں؟ اللہ ایمان والوں سے امتحان لیتا، وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، انہیں ابتلا میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ خیال ہے تو یہ محض ان کا گمان ہے، حالانکہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تاریخ پڑھ کر دیکھ لو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے حالات پڑھو اور دیکھو کیا انہیں اللہ نے آزمایا کہ نہ آزمایا؟
تم سے پہلے آنے والوں کو بھی اللہ نے آزمایا، امتحان لیا، ابتلا میں مبتلا فرمایا، اور جو جو کامیاب ہوئے اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے ان کو مراتب علیہ پر فیض فرمایا، اور ان کو اللہ نے شانیں دی ہیں جو امتحان میں کامیاب، ٹھیک ہے جی۔ امتحان میں جو کسی کلاس میں کامیاب ہوتا ہے تو اگلی کلاس میں جاتا ہے نا جی، جو اس سے اونچی کلاس ہوتی ہے۔ اگر پھر امتحان ہو اور اس میں وہ کامیاب ہوگا تو پھر اسے اگلی کلاس میں جائے گا نا۔ بغیر امتحان کے تو کوئی مرتبہ علیہ پر نہیں جا سکتا، بلند مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ نے گزشتہ مہینے میں قربانیاں کی ہیں، یہ شان، یہ عظمت اللہ نے اپنے خلیل کو کیوں عطا فرمائی کہ ان کی سنتوں کو قیامت تک باقی رکھا۔ جب صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا کہ مل ادایا یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ ان کی سنتوں کو جو باقی رکھا گیا، ان کی یاد جو ہر سال منائی جاتی ہے اور مسلمان ان کی یاد مناتے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، یہ ایسے تو یہ شان نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کئی بار آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، فرمایا کئی بار آزمایا، بار بار ان کا امتحان لیا، اور جن کلمات کے ساتھ ان کو آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اس کو پورا کر دیا، امتحان میں کامیاب ہوئے۔ جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ رب العزت جل جلالہ و من والہ نے ان کو یہ مرتبہ، یہ شان، یہ عظمت عطا فرما دی کہ قیامت تک آنے والوں کو جو بھی مسلمان ایماندار ہوگا انہی کی ملت پر ہوگا۔ فرمائے ہم امت رسول اللہ کی ہیں اور ملت خلیل اللہ کی ہے۔ فرمایا ان کی ملت پر کر دیا، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے آپ کو امام بنا دیا۔ اسی طرح آپ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی پاک زندگیوں کو دیکھیں، ان پر بھی ابتلا، امتحانات ہوتے رہے اور اللہ انہیں کامیاب فرماتا رہا، اور پھر ان کو مراتب علیہ پر فیض فرماتا رہا۔ میرے آقا کا اپنا ارشاد موجود ہے، صحیح حدیث پاک کے اندر ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ فرمایا شدید ترین امتحان، ابتلا وہ انبیاء کرام کا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر تو اور کوئی مرتبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، نبوت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں ہے، تو چونکہ مرتبہ بہت بلند ہے اس لیے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء۔ فرمایا ابتلا میں بھی سب سے زیادہ ابتلا اور مشکل ترین امتحان انبیاء کرام علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر فرمایا اسی طرح جس کا جتنا مرتبہ ہوگا اتنا ہی اس کا مشکل امتحان ہوگا، مرتبے کے مطابق امتحان ہوتا ہے، شان ملتی ہے، عظمتیں عطا ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ نے تبلیغ کرنے پر شان عطا فرمائی، اور انہوں نے بھی اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے۔
وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا. ان کی کوئی معاذ اللہ وہ تو غلطیوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی بغیر حق کے شہید کیا گیا. مصیبتیں آئیں، تکالیف آئیں، وطن چھوڑنے پڑے، مال قربان کرنا پڑا، اولاد دینی پڑی، سب کچھ کیا، امتحان میں کامیاب ہوئے. یہی حضور کی قربانی میں عرض کروں، اور قربانیوں کے علاوہ حضور کے فرزند ارجمند صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کی گود میں ہیں، اور امام علی مقام بھی حضور کی گود میں ہے. اللہ نے جبریل امین کو فرمایا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو سلام کہو اور پوچھو کہ یہ دونوں آپ کو پیارے لگتے ہیں، ان دونوں سے آپ محبت فرماتے ہیں، دونوں آپ کے محبوب ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ابراہیم میرا لخت جگر ہے، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ بھی میرے جسم کا حصہ ہے، مجھے دونوں سے پیار ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ و منالہ نے فرمایا کہ اے محبوب ایک کو رکھ لو، ایک کو اپنے پاس رکھ لو اور دوسرے کو میں اٹھا لوں گا، لے لوں گا آپ سے. آپ کو اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں رکھ لیں، چاہیں تو ابراہیم کو رکھیں، چاہیں تو حضرت حسین کو رکھیں، آپ جس کو چاہیں رکھ لیں. رحمت عالم نور مجسم نے اپنے صاحبزادے کی قربانی دیتے ہوئے فرمایا حسین رہ جائے ابراہیم کو لے لے. اگر تو لینا چاہتا ہے تو حضرت ابراہیم کو لے لے اور حسین کو میرے پاس رہنے دے. اور جب بھی آپ امام علی مقام کو دیکھتے تو آپ فرماتے آؤ جس پر میں نے اپنے فرزند حضرت صاحبزادہ ابراہیم کو فدا کر دیا، قربان کر دیا. آپ اندازہ فرما لیں کہ یہ کوئی معمولی امتحان تھا کہ بیٹے کی قربانی دی جائے کہ بیٹا رکھو یا نواسا رکھو. تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا. قرآن کریم فرقان حمید نے بھی یہی فرمایا کہ امتحان لوں گا اور کئی طریقوں سے امتحان لوں گا، اور جو بھی امتحان میں کامیاب ہوگا اس کو مراتب علیٰ سے فیض کیا جائے گا، شانیں دی جائیں گی. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا کبھی تو خوف کو مسلط کر کے آزمائیں گے، جو اس خوف میں کامیاب ہو جائے، خوف زدہ نہ ہو اور خدا کی رضا پر راضی ہو جائے، تو فرمایا یہ بھی امتحان میں کامیابی ہے. آپ دیکھیں کرب و بلا کے میدان میں امام کے ساتھی کتنے تھے؟ امام کے ساتھی کل 72 تھے. تعداد کتنی جی؟ 72 کی تعداد تھی. اور مقابل میں یزیدی ایک روایت میں آئے 22,000 اور دوسرے میں 25.
ایسے موقع پر کیا خوف آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا ہے کہ دشمن کی اتنی تعداد ہو، مخالف ساز و سامان سے لیس ہو، ادھر نہتھے ہوں، نا تجربہ کار ہوں، اور کل گنتی کے، اور دوسری طرف مقابلے میں تجربہ کار اور ان کے پاس سامان حرب و جنگ بھی ہو، ان کا علاقہ بھی ہو، وسائل بھی ان کے پاس ہوں، تو خوف تو آتا ہی ہے فطرتاً کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ انسان اس وقت صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے، صبر کا دامن ہاتھ میں رہنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کوئی بتائے کہ ایسے میں بھی امام کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹا؟ کیا خوف طاری ہوا؟ کیا ڈر طاری ہوا؟ سوچ میں پڑے، اگر ڈر طاری ہوتا تو کہہ دیتے میں یزید کی بیعت کو قبول کرتا ہوں، مجھے کچھ نہ کہا جائے، میرے بچوں کو کچھ نہ کہا جائے، انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ لیکن نہیں، وہ موت سے نہیں ڈرے۔ 22,000 کے لشکر نے بھی وہ خوف ان پر مسلط نہیں کر سکے، ڈرا نہیں سکے۔ آپ پر تو اتنا دباؤ ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ثابت قدم رہے۔ من الخوف والجوع، خوف بھی یقینی لازمی بات ہے، فطری بات ہے، ہوتا، لیکن آپ کو کوئی خوف نہیں ہوا۔ پانی آپ کا بند کیا گیا، کھانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، وطن چھوڑا، اور وطن سے بڑھ کر بھی نانے جان کے روضے پاک کو چھوڑا۔ سب کچھ کیا۔ میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ وہ ان امتحانات میں کامیاب ہوئے کہ نہ ہوئے؟ میں تو ایک اصولی بات عرض کرتا ہوں کہ ان امتحانات میں کامیاب ہوئے یا ناکام رہے؟ یقیناً کامیاب ہوئے۔ اور کیوں نہ ہوتے کہ میرے آقا کی دعائیں تھیں، میرے آقا کی دعائیں تھیں، آپ دیکھا کرتے تھے تو آپ فرماتے اللہم آت الحسین صبرا واجرا۔ اللہ، جب کرب و بلا کے میدان میں میرا حسین بے یار و مددگار ہو، جب یزیدیوں کے لشکر کے مقابلے میں یہ مٹھی بھر جانثار ان کے ساتھ ہوں اور کوئی نہ ہو، اللہ ایسے وقت میں میرے حسین کو صبر بھی دے اور اجر بھی عطا فرمائے۔ تو آپ نے صبر کیا کہ نہیں کیا؟ کامیاب ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کامیاب ہو گئے۔ میں پوچھتا ہوں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام ناکام ہوئے سوا خارجیوں کے، سوائے خارجیوں کے جو بے ایمان یہ کہتے ہیں کہ امام باغی تھے؟ ٹھیک ہے جی، امام باغی تھے اور معاذ اللہ یزید حق پر تھا، ٹھیک ہے جی، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، یہ حق و باطل کی جنگ نہ تھی، وہ لوگ ان کی بات میں نہیں کرتا، وہ تو خارجی ہیں، وہ تو خارجی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایسے لوگوں کے متعلق میرے آقا کا فرمان ہے یخرجون یمرقون من الدین مروق السام من الرمیہ، وہ دین سے یوں نکل جائیں گے کہ جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور فرمایا وَهُمْ لَا يَعُودُونَ، اور جس طرح نکلا ہوا کمان سے تیر واپس نہیں آتا، یہ بھی دین میں پھر واپس نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، وہ تو کہتے ہیں کہ امام کامیاب نہیں ہوا، معاذ اللہ یزید کامیاب ہوا، لیکن
یہ حقیقت کے خلاف ہے. کسی مسلمان آل بیت کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھنے والے کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ امام ناکام ہوا. ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ کرب و بلا کے میدان میں امام عالی مقام کامیاب ہوئے، یزید ناکام ہوا. یزید ناکام ہوا، ٹھیک ہے جی، اور امام عالی مقام کامیاب ہوا. جب کامیاب ہوئے، میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر. تو میں پوچھوں گا آپ سے، اگر آپ کا کوئی بچہ، ایسے مثال نہیں دے رہا، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک کلاس میں کامیاب ہو جائے، اس نے اگر میٹرک کا امتحان دیا ہے اور اچھے نمبروں پر کامیاب ہو گیا، تو خوش ہوگا یا پریشان ہوگا؟ اس کے ماں باپ، یقینی چیز ہے نا، اس کے خیش و اقارب، دوست و احباب، جن کو اس سے محبت ہوگی وہ تو خوش ہوں. یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ جس کو اس سے پیار ہوگا، محبت ہوگی، وہ تو کامیابی پر خوش ہوگا یا پریشان ہوگا؟ وویلا کرے گا، سینہ کو بھی کرے گا، منہ پر تھپڑ مارے گا اپنے، ہاں، یا خوشی کا اظہار کرے گا؟ اور خوشی کا اظہار کرے گا تو کیسے؟ اللہ کا شکر ادا کرے گا. یہی کرے گا نا جی، اللہ کا شکر ادا کرے گا اور یہ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کامیابی عطا فرمائی. اس کے دوست بھی یہی کہیں گے، محبت کرنے والے بھی یہی کہیں گے کہ اللہ تیرا بہت بہت احسان ہے، تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ تو نے کامیابی عطا فرمائی. یہی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہی کرے گا. کامیابیوں پر خوشی ہوتی ہے، اور خوشی کا موقع ہو تو تشکر کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. یہ خوشی نہیں جو آپ اور ہم لوگ کرتے ہیں، ڈھول پیٹنے، گانے بجانے، یہ غلط کام، ٹھیک ہے نا جی، ناچ گانے، یہ نہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اللہ کسی کام میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ سرخرو فرمائے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ کامیابی عطا فرمائی. شکر ادا کرو، یہ ہے خوشی کا اظہار، ٹھیک ہے جی. تو امام عالی مقام کے ساتھ جن کو محبت ہوگی وہ تو ان کی کامیابیوں کا ذکر کریں گے، وہ تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تو نے کرم کیا کہ کرب و بلا کے میدان میں امام عالی مقام کو تو نے کامیابیاں عطا فرمائی. اور محبت والا تو یہی کرے گا، اور محبت ضروری ہے آل بیت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، آل بیت کے ساتھ. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت، تمہاری محبت اللہ نے قرآن میں ایمان والوں پر فرض فرما دی ہے. آل بیت کی محبت فرض ہے. آل بیت کی محبت آپ نے جب یہ فرمایا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کہ آل بیت کی محبت اللہ نے فرض فرما دی، تو بات ان خارجیوں نے، اور جن کے متعلق میں ابھی عرض کیا، جو دین سے نکل جاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے جی، اور آل بیت اعظام کی دشمنی ان کے دل میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. حالانکہ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ علی کا دوست میرا دوست، علی کا دوست، فرمایا میرا دوست ہے، اور میرا دوست علی کا دوست ہے. علی کا دوست میرا دوست ہے، اور میرا دوست علی کا دوست ہے. علی کا دشمن میرا دشمن ہے، اور میرا دشمن علی کا دشمن ہے جی. تو ان لوگوں نے کہ جن کے دل میں مولا علی کا بغض ہے، آل بیت سے عداوت ہے، آل بیت کا ذکر سننا پسند تک نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی، آل بیت کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، اور ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی شہادت کا ذکر کرنا بھی گناہ سمجھتے ہیں اور وہ نہیں کرتے. ان لوگوں نے اعتراض کیا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی پر
کہ یہ رافضی ہو گیا ہے، یہ رافضی ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ آل بیت کی شان بیان کرتا ہے، آل بیت کی محبت کا ذکر کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آل بیت کی محبت ایمان والوں پر اللہ نے فرض کر دی ہے، اس لیے یہ رافضی ہے، اس لیے رافضی ہے۔ آپ کو جب یہ علم ہوا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ نے خم ٹھوک کر کہا لو کان رفضن حب آل محمدی فلیشہد الثقلین انی رافض۔ فرمایا اگر اے دنیا والے سن لو کہ آل بیت کی محبت کا نام رفض ہے، آل بیت کی محبت کا نام اگر رفض ہے، وہ رافضی ہے جو آل بیت کی محبت کا ذکر کرے، تو جن تمام اور انسان یہ سن لیں کہ شافی رافضی ہے۔ اگر محبت اہل بیت کا نام رفض ہے تو یہ غلط ہے، آل بیت کی محبت کا نام رفض نہیں ہے، آل بیت کی محبت کا نام رفض نہیں ہے، رفض ہے کہ آل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کو سب کیا جائے، صحابہ رسول کی توہین کی جائے، صحابہ رسول کی شان میں گستاخی کی جائے، اور دعویٰ کیا جائے کہ آل بیت کے ساتھ ہمیں محبت ہے۔ یہ محبت نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے۔ محبت اسی کو اہل بیت کے ساتھ ہوگی کہ جس کو صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہوگی۔ اور خروج جو ہے کہ خارجی ہے، وہ ہے کہ صحابہ کی محبت کے آڑ میں، جیسے آج کل لوگ صحابہ کی محبت کی آڑ میں آل بیت کی گستاخی کی جائے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، جو خلفائے راشدین کے دن مناتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیا یزید کو حق کہہ کر امام عالی مقام کو باغی کہنا یہ صحابہ کی توہین نہیں، آل بیت کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تعریف ہے آل بیت کی، یہ شان ہے آل بیت کی کہ کہا جائے کہ یہ باغی ہیں اور یزید حق پر تھا، اور یہ کہنا کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، حق کو باطل کی نہیں تھی، اور معاذ اللہ یزید کو حق پر سمجھنا، کیا یہ آل بیت کی عزت ہے؟ یہ آل بیت کا احترام ہے؟ رفض بھی نہیں، خروج بھی نہیں۔ اور میں جو پہلے عرض کر چکا تھا، جو عقیدہ اہل سنت کے امام نے دیا، اور جو اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، ٹھیک ہے جی، اہل سنت کا ایمان یہی ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، یقیناً اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں آل بیت کا دامن ہے۔ ہمارا ایمان ہے، کوئی صحابہ کو نہیں مانتا، کوئی آل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یقین فرماؤ آل حق، آل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی حق پر ہیں، یہ بھی حق پر ہیں۔ اگر صحابہ کی محبت ایمان ہے تو آل بیت کی محبت جان ایمان ہے، آل بیت کی محبت جان ایمان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے اسی بات کو بیان کیا کہ لو کان رفضن حب آل محمدی، کہ اگر نبی پاک کی آل کی محبت کا نام رفض ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ایمان کی بات ہے، یہ تو عین ایمان ہے۔ اور فرماتے ہیں اگر لوگ کہتے ہیں کہ آل بیت کی محبت یہ رفض ہے تو پھر فلیشہد الثقلان، جن اور انسان یہ سارے گواہ بن جائیں کہ میں رافضی ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی جب اصحاب کرام کی
شان بیان کرتے، صحابہ رسول کی عظمت کا ذکر فرماتے، تو لوگ ان سے کہتے کہ جناب ان کے دل میں تو اہل بیت کی محبت ہی نہیں، یہ خارجی ہیں۔ اور جب اہل بیت کی شان بیان کرتے تو پھر لوگ کہتے یہ رافضی ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے کہ صحابہ کی محبت بھی ایمان ہے اور اہل بیت کی محبت بھی جان ایمان ہے، اور اسی عقیدے کو میرے امام اور 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ عظیم البرکت نے یہی بیان فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ۔ پھر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو کرب و بلا کے میدان میں کتنی مصیبتیں ٹوٹی اہل بیت رسول پر، کیا کوئی اس کا اندازہ کر سکتا ہے؟ اگر اس کی تفصیل میں جایا جائے تو بہت وقت درکار ہے، لیکن اجمالی طور پر آپ جانتے ہیں کہ معصوموں پر پانی بند کر دیا جائے، ہاتھوں پر اصغر کو اٹھایا جائے اور انہیں شہید کرایا جائے، شہید ہو جائے ان کے ہاتھوں میں، اکبر کی جوانی چلی جائے اور محمد کی قربانی ہو اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں، یہ کوئی کم مصیبتیں تو نہیں تھیں؟ اس سے بڑھ کر بھی کسی پر مصیبت آتی ہے؟ لیکن مصیبت کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے ان کی شان بیان فرمائی کہ جو لوگ آزمائے جائیں اور وہ امتحانات میں کامیاب ہوں تو اللہ تعالی نے فرمایا فبشر الصابرین، اے محبوب جو مصیبتوں پر اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا وہ مصیبتوں پر صبر کریں۔ قرآن فبشر الصابرین،